امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف، ان سے ایک اہل سنت کے بچے نے مدد مانگی۔ کس نے؟ سنی بچے نے۔ اس کا نام سعید ہے، 5ویں کلاس کا بچہ ہے، ایران کا زاہدان کا رہنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے ٹانگوں میں کیا تکلیف ہوئی اور تمام ڈاکٹروں کے پاس لے گئے بلوچستان زاہدان کے، تو انہیں پتہ نہیں چل پایا کہ کیا بیماری ہے۔ ماں باپ اسے تہران لے گئے، تہران کیپٹل ہے، بڑے ادھر ڈاکٹر ہوتے ہیں، بڑا شہر ہے، کہا تہران لے گئے۔ تو تہران جب لے گئے تو وہاں کے بڑے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، کہا اتنی دیر میں کیوں آئے؟ تیرے بیٹے کو تو کینسر ہے اور تیرا بیٹا ہمیشہ معذور رہے گا۔ کہتے ہیں میری ماں کو جب ڈاکٹروں نے یہ کہا تو میری ماں بیٹھ کے رونے لگی۔ تو جب رو رہی تھی کسی نرس نے دیکھا، ایران شیعہ ملک ہے، پورا شیعہ ملک ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون بیچاری بلوچ رہ رہی ہے، کیونکہ بلوچوں کا اسٹائل الگ ہے، ان کے کپڑوں کا اسٹائل، ان کے چہرے کا اسٹائل پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا ایک بلوچ خاتون رو رہی ہے۔ کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا نہ روؤں تو کیا کروں، میرا بچہ اسے کینسر ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج ڈکلیئر کر دیا ہے، کوئی امید نہیں، تمام ڈاکٹروں کے پاس لے جا چکی ہوں۔ تو اس مومنہ نرس نے کہا پکی بات ہے سارے ڈاکٹروں کے پاس جا چکی ہو؟ کہاں سب جتنے بلوچستان کے ڈاکٹر تھے، جتنے تہران کے، سب کے پاس گئی۔ کہا ایک ڈاکٹر میں انٹروڈیوس کرتی ہوں، اس کا کام ہی یہی ہے کہ لا علاجوں کا علاج کرتا ہے، اس کا کام یہی ہے کہ لا علاجوں کا۔ اچھا یہ کون ہے؟ سنی، بچہ بھی سنی، ماں بھی سنی، خاندان بھی سنی۔ کہا وہ کون ڈاکٹر ہے، نام بتاؤ، کہاں پر ہے، میں چلی جاؤں گی اس سے۔ کہا تو ابھی تہران میں، تہران سے 1.5 گھنٹے کے راستے پہ ایک شہر ہے قم، اور وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد جمکران، ادھر چلی جا اور وہاں جا کے امام زمانہ سے فقیری کر۔ ان کا کام یہی ہے، جو پوری دنیا سے نا امید ہوتے ہیں ان کے در پہ آتے ہیں، وہ انہیں نا امید نہیں چھوڑتے، وہ بے سہاروں کا سہارا ہیں، ان کے در پہ چلے جاؤ۔ کہتی ہے ٹھیک ہے، بچے کو اٹھایا اور چلی گئی قم جمکران، مسجد جمکران میں آئی۔ کہتی ہے جیسے میں اندر آئی تو میں نے کہا اے مہدی میں تو آپ کو زیادہ نہیں جانتی، اتنا پتا ہے کہ آپ شیعوں کے امام ہیں، اور مجھے اتنا بتایا گیا ہے کہ آپ نا امیدوں کی امید ہیں، آپ بے سہارا کے سہارا ہیں، میں امیدیں لے کر آئی ہوں، مجھے خالی نہ لوٹائیے گا۔ کہتی ہے کہ وہاں پہ میں نے پوچھا کیا اعمال ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نماز امام زمانہ پڑھو، یہ آج کا نسخہ، ہر روز ہم آپ کو ایک نسخہ دے رہے ہیں، جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، بلکہ روٹین بنا دے، ایک مرتبہ دن میں نماز امام زمانہ پڑھیں، کیسے فجر کی نماز کی طرح ہے۔ لیکن جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے ہیں، اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع کا ذکر 7 مرتبہ، سجدے میں جائیں، سجدے کا ذکر 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ۔ پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح، اور نماز کے بعد سجدے میں جا کے 100 مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کہتے میں نے نماز پڑھی اور میرا بچہ بھی اب رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، کہہ رہے کہ اے مہدی آپ کی معرفت نہیں ہے، لیکن اب بتایا گیا کہ آپ خالی نہیں لوٹائیں گے۔ کہتا بچہ دعائیں کرتے کرتے روتے روتے سو گیا۔ کہتا خواب میں اس نے ایک نور دیکھا، اور نور دیکھا، نور نے کہا بیٹا اٹھ جا، بیٹا اٹھ جا۔ کہتا ہے میں چل نہیں سکتا، عصا کے بغیر چل نہیں۔ اب یہ خواب دیکھ رہا ہے بچہ، کیونکہ اچانک سے جب یہ دعائیں کر رہے تھے، اس نے دیکھا بیٹا دعا کرتے کرتے روتے روتے سو گیا، اچانک اٹھ کے چلنے لگا۔ جب اٹھ کے چلنے لگا تو یہ بھی حیران ہو گئی، رشتہ دار بھی حیران ہو گئے، کہا کیا ہوا؟ اب یہ بچہ بتاتا ہے میں نے خواب دیکھا، ایک نورانی ہستی آئی، اس نے کہا اٹھو۔ میں نے کہا اٹھ نہیں سکتا، لکڑیاں نہیں ہیں، یہ جو کیا نام ہے معذوروں کے لیے لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ میں اٹھاؤں تلاش کروں تو چل سکوں؟ کہا ہم کہہ رہے ہیں اٹھو تو چل سکتا ہے، ہم کہہ رہے اٹھو تو چل سکتا ہے۔ کہا میں خواب میں اٹھا، اور خواب میں اٹھا اور وہ اٹھ گیا اور اب چلنے لگا، اب وہ چل رہا ہے، اسے شفا مل گئی۔ اور خادم آیا جمکران کا، اس نے کہا تمہیں امام زمانہ نے شفا دی، اب تو شیعہ ہو جاؤ، تمہیں امام زمانہ نے شفا دی، اب تو شیعہ ہو جاؤ۔ اس مومنہ سے کہا، یعنی اس خاتون کو کہا جو بعد میں مومنہ ہو گئی تھی، اس سنی خاتون کو کہا، اس سنی خاتون نے کہا دیکھو امام زمانہ صرف تم شیعوں کے امام نہیں، پوری کائنات کے امام ہیں، اور ضروری نہیں کہ انہوں نے مجھے شفا دی تو میں شیعہ ہو جاؤں، یہ کہہ کے جاتی ہے۔ خادم نے کہا بعد میں نے فالو اپ کیا، صرف وہ خاتون شیعہ نہیں ہوئی، اس کا بچہ بھی شیعہ ہو گیا، اس کا شوہر بھی شیعہ ہو گیا، ان کے خاندان کے 70 لوگ شیعہ ہو گئے۔ جب امام نے ہمیں شفا دی تو پھر ہم شیعہ کیوں نہ ہوں؟ خدا رہا۔ لیکن اب یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا، چند دنوں بلکہ چند گھنٹوں میں سے شفا مل گئی، اور کئی ایسے لوگوں سے میں پرسنل ملا ہوں جو 2 سالوں سے کہہ رہے مولا ہم مسجد جمکران جا رہے ہیں، ہمیں بتاتے مولانا صاحب ہم اتنے سالوں سے مسجد جمکران جا رہے ہیں مگر شفا
نہیں ملی۔ مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ کوشش کیجئے کنیکٹڈ رہیں، امام کے ساتھ کنیکٹ۔ جیسے میں نے کل آپ کو کہا کہ جب آپ تحفہ کسی وزیر منسٹر کو دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے فلاں منسٹر کو تحفہ دیا، امام زمانہ کو تحفہ دے رہے ہیں۔ 500 صلوات یہ ایک بہانہ ہے، یہ 40 دن پڑھنا اس میں فلسفہ ہے، اس میں پیچھے ایک ہسٹری ہے، لیکن 500 پڑھنا یہ صرف میں نے اپنی طرف سے ایسا ایک عدد آپ کو بتایا ہے جو نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ ہے، ورنہ اگر آپ بڑی مشکلات کے لیے پڑھیں تو 5000 صلوات کا نسخہ ہے، 14000 صلوات کا، 1,40,000 صلوات کا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایک ٹریننگ کے لیے میں نے کہا 500 صلوات پڑھیں اور امام زمانہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، کیونکہ جب آپ امام کو بھلا دیتے ہیں نا امام کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ امام ہمارے بابا ہیں، حدیث ہے نا، رسول خدا کرے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، امام امت کا باپ ہوتا ہے، امام زمانہ امت کے ہمارے بابا ہیں۔ اب ذرا سچ بتائیے، آپ کا اپنا بیٹا، آپ کا یہ گاؤں یا شہر ہے کیا؟ یہ گاؤں ہے جی، آپ کا بیٹا آپ کے گاؤں میں رہے، آپ کا بیٹا آپ کے گاؤں میں رہے 4 گلی آگے، اور پورا دن گزر جائے آپ سے ملنے نہ آئے، آپ کو خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ اچھا چلو ایک دن بزی تھا، پورا ہفتہ گزر گیا، اسی گاؤں میں رہ رہا ہے، 2 گلی آگے رہ رہا ہے، آپ سے ملنے نہیں آیا، خوشی ہوگی یا دکھ ہوگی؟ دکھ ہوگا۔ بھائی میرا بیٹا، میں نے پالا پوسا، میں نے بڑا کیا، میں نے محنتیں کی، یہ 2 گلی 4 گلی آگے، ایک فون تک بھی نہیں کی اس نے، بابا خیریت سے، بابا ٹھیک ہو، بابا سلام علیکم، آپ کو خوشی نہیں ہوگی، دکھ ہوگا۔ اور امام زمانہ ہر روز انتظار کرتے ہیں یہ شیعہ کب مجھے یاد کریں گے۔ پھر پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، شیعہ نہ دعائے احد پڑھتا ہے نہ زیارت آل یاسین پڑھتا ہے، امام امیدوار ہوتے ہیں کہ اب جمعے کا دن آ رہا ہے، یہ میرا شیعہ دعائے ندبہ ضرور پڑھے گا، لیکن جمعے کا دن بھی گزر جاتا ہے، شیعہ دعائے ندبہ نہیں پڑھتا۔ امام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، یہ میرے شیعہ ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میرا انتظار کرنے والے ہیں۔ انتظار کرنے والے شیعوں، انتظار صرف زبانی نہ کرو بلکہ دل سے کہو یا مہدی، عمل سے کہو یا مہدی، یعنی تمہارا کردار، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ بتائے، کوئی انسان تمہیں دیکھے تو کہے یہ کسی کے انتظار میں ہے۔ کبھی ایسا ہوا آپ کسی کا انتظار جب کرتے ہیں، بھائی کوئی بھائی آنے والا ہے، کوئی دوست آنے والا ہے بہت عرصے کے بعد، تو آپ کیسے انتظار کرتے ہیں؟ ایک منٹ دیکھتے ہیں یہ دیر ہو گئی آیا کیوں نہیں، یعنی دیکھنے والے کو دیکھتے پتہ چلتا ہے یہ کسی کے انتظار میں ہے۔ ایئرپورٹ پہ جب آپ کسی رشتہ دار کو لینے اسلام آباد جاتے ہیں یا جہاں جاتے ہیں تو آپ کا دوست یا رشتہ دار ذرا دیر میں جب آتا ہے تو ہر آدمی آپ کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے یہ کسی کے انتظار میں ہے۔ کیا آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ امام زمانہ کے انتظار میں ہیں؟ کیا آپ کے چہرے میں دکھ ہے؟ کیا آپ کے چہرے میں غم ہے؟ کہ یوسف دعائے ندبہ میں یہی تو ہے، دعائے ندبہ میں یہی پڑھتے ہیں، اے یوسف زہرا میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں مگر اے میرے مولا میں آپ کو نہیں دیکھ پاتا۔ کیا اس بات کا غم ہے؟ کیا اس بات کا دکھ ہے؟ افسوس کی بات ہے ہم اتنے امام سے دور ہیں کہ ہمیں اس بات کا غم بھی نہیں، دکھ بھی نہیں، احساس بھی نہیں۔ پورا دن گزر گیا امام کے بارے میں نہیں سوچا۔ ایک دوسری روٹین آپ کو ایک درخواست کر رہا ہوں، 500 صلوات تو 40 دن تک پڑھی گا، اس کا میں وعدہ نہیں لے رہا۔ صبح اٹھے نا تو آنکھ جیسے آنکھ کھلے، آنکھ کے کھلتے ہی فوراً کہیے گا السلام علیک یا صاحب الزمان، سلام میرے مولا صاحب الزمان، صبح بخیر میرے مولا صاحب الزمان۔ جب رات کو سونے لگے نا تو کہیے گا سلام یا مولا اب میں سو رہا ہوں، شب بخیر مولا امام اعظم۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں، اس میں کتنا ٹائم لے گا؟ یعنی اٹھو تو امام کو یاد کرو، جب سونے لگو تو امام کو یاد کرو۔ جب مجالس میں آئیں تو رو رو کر کہیں مولا بانی مجلس وہ تو نہیں جس کا نام اشتہار میں ہے، بانی مجلس تو ہے یوسف زہرا۔